پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں سب کو پہنچتی تھی، آپ کی سخاوت سے سب مستفید ہوتے تھے۔ صدقہ و خیرات کرنا، اس مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات خوب عطا کرنا، خوب سخاوت کرنا۔ اس سخاوت کا تعلق صرف مال سے نہیں، سنیے گا، اس سخاوت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے۔ سخاوت کیا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ وہ فائدہ پیسے سے پہنچا سکتے ہو، پیسے سے پہنچاؤ، اپنے علم سے پہنچا سکتے ہو، علم سے پہنچاؤ، اپنے عمل سے پہنچا سکتے ہو، عمل سے پہنچاؤ، اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، فائدہ پہنچاؤ۔ اور سنیے گا، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے کو تکلیف مت دو۔ بس یہ بھی بڑا کام آپ نے کر دیا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو آپ نے رمضان میں محفوظ کر لیا، اپنی زبان کو تالا لگا دیا، اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ جی چاہ رہا ہے تھپڑ لگانے کا، خواہش ہے، روک دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ کوئی اور سخی ہو سکتا ہے؟ سخی تھے، سب سے زیادہ مالدار نہیں تھے، سب سے زیادہ کیا تھے؟ سخی تھے۔ اور وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ جود و سخا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان میں، جب جبریل آپ کے پاس آ جاتے تھے۔ اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے نافع، فائدہ مند کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت نامہ، کافروں کے لیے بھی ہدایت نامہ، یہودیوں کے لیے بھی، نصرانیوں کے لیے بھی، کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کرے تو یہ منع کرے گا؟ نہیں۔ جس طرح سے قرآن کریم اس طرح سے سخاوت والی کتاب ہے، جو آدمی اس سے اپنا تعلق جوڑے گا اس کے اندر بھی سخاوت پیدا ہوگی۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا جیسا کہ ہوا چل رہی ہو۔ آندھی جب چلتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ، آندھی جب ہوا آتی ہے یا صبح صبح کی تر و تازہ ہوا آتی ہے، ہوا یہ مسلمان کا گھر ہے اس میں جانا، یہ کافر کا گھر ہے اس میں نہیں جانا، ایسا ہوتا ہے؟ سب کو پہنچتی ہے۔ آؤ طے کریں ہم انشاءاللہ رمضان میں سخاوت سے اپنا وقت گزاریں گے۔ عزم ہے نا سب کا انشاءاللہ؟ پیسے اللہ نے دیے، خرچ کرو، علم دیے ہیں، خرچ کرو، صلاحیت دی ہے، خرچ کرو، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ہم مسلمان کو اذیت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون عزم کرتا ہے بھائی؟ نہیں اذیت دیں گے انشاءاللہ۔ ہم غیبت نہیں کریں گے کسی کی انشاءاللہ، ہم چغل خوری نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غصہ آئے گا تو غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔